بدلے گی عورت تو بدلے جہاں، بدلے گی عورت تو بدلے جہاں، لے کر ہدایت کا عزم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا فرما بردار ہو اور اللہ کے دین کو اختیار کر لے، اور مسلمان عورت اس سعادت مند خاتون کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتی ہے، اللہ کی فرما برداری کرتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے سپرد اپنے تمام معاملات کر دیتی ہے۔ خاتون مسلم کی کچھ خصوصیات ہیں، مسلمان عورت کی کچھ ذاتی خصوصیات ایسی ہیں جس میں مرد اس کا شریک نہیں، جیسے مردوں کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جن میں عورت اس کی شریک نہیں ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی اپنی خصوصیات سے نکلنا چاہے گا تو اس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اس بگاڑ کا اثر کس پر ہوگا؟ اعلیٰ انسانی اقدار پامال ہو جائیں گی، اور انسانی زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، اور انسانی معاشرہ حیوانی معاشرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسلامی شریعت عورتوں کی جو خصوصیات مقرر کرتی ہے، ہم ان کا جائزہ لیں گے۔ ان میں سے پہلی خصوصیت لباس اور پوشاک کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو تخلیق کیا مرد سے مختلف، اسی وجہ سے دونوں کے لباس میں بھی فرق ہے۔ لباس فطری ضروریات کے مطابق ہیں، اور ضروریات جو اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہیں انہی کے مطابق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر عورت کی ذمہ داریوں میں ولادت کی ذمہ داری ہے، رضاعت کی ذمہ داری ہے، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہے۔ ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے خاص قسم کے لباس کی ضرورت ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ ذمہ داریاں پوری کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر عورت کو دیکھیے، عورت میں جب رب تعالیٰ نے مرد کے لیے سکون رکھا ہے تو عورت کے لباس کو زیب و زینت والا ہونا چاہیے۔ یہ زیب و زینت شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ اسلام نے عورت کو زیور پہننے کی، ریشمی لباس پہننے کی اجازت دی ہے، جیسا کلر وہ پہننا چاہے، اسی طرح سے جیسے زیورات استعمال کرنا چاہیں، کوئی پابندی نہیں، جبکہ ریشم اور سونا دونوں کو مردوں کے لیے حرام قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منبر پر تشریف لائے، آپ کے ایک ہاتھ میں سونا اور دوسرے ہاتھ میں ریشم تھا۔ آپ نے دونوں کو پکڑ کر سب کے سامنے کیا اور فرمایا، یہ دونوں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں اور عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، والیوم 2 پیج 372 پر ہے۔ اور قرآن کریم میں عورت کے بارے میں ارشاد ہے، أَفَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا بھلا وہ جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا واضح کرنے والی نہیں ہے۔ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 18 ہے۔ عورت میں جو فطری نزاکت ہے، لطافت ہے، اسلام اس کا احساس رکھتا ہے، اور اسلام اسی کے مطابق اسے لباس زیب تن کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ لباس کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ مردوں کی مشابہت میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔
اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، والیوم 7 پیج 205 پر۔ اسی طرح سے مردوں کے لباس میں اور عورتوں کے لباس میں فرق ہے، لیکن دوسرا اصول ہم دیکھتے چلیں گے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ لباس میں غیر قوموں کی نقالی نہیں ہونی چاہیے، اور عورت کے لیے تیسری بات یہ ہے کہ سطر کی حدود کا خیال رکھا ہوا ہو۔ لباس میں عورت کو سطر کی حدود کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان عورت اپنی پنڈلی اور اپنے بازو اپنے گھر والوں کے لیے بھی نہیں کھولتی، نہ وہ اپنا سر کھولتی ہے نہ سینے کو کھولتی ہے۔ عورت زینت کا اظہار کرتی ہے، اور زینت کے اظہار کے لیے جیسے نیکلس پہنتی ہے، ہار جو گلے میں پہنا جاتا ہے، اور اسی طرح سے کانوں میں جو زیور پہنا جاتا ہے، تو زیور پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا اظہار ایک مخصوص حلقے کے اندر ہی ہو سکتا ہے۔ اس حسن و جمال کو وہ اپنے حلقے میں یعنی خواتین میں اور اپنے شوہر کے لیے ظاہر کرے گی، شوہر کی خوشی کے لیے زیب و زینت کرے گی اور اللہ کے حکم کے مطابق کرے گی، تو اس پر اجر بھی ہے۔ عورت جو لباس پہنتی ہے اس لباس میں زیب و زینت کا لحاظ رکھتی ہے تو شوہر سے اس کی قربت ہونی ممکن ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہیں کہ دونوں کے درمیان محبت اور سکون کا رشتہ برقرار رہے۔ اور بنیادی طور پر رشتہ نکاح کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ رشتہ باعث سکون ہو، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا کریں جو اللہ کی عبادت گزار ہو۔ عورت کی زندگی کے مقاصد کو لباس پورا کرتا ہے۔ اسی طرح سے عورت جب اپنے گھر سے باہر نکلے گی، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نکلے گی، اور اپنے لباس کو شریعت کے مقاصد کے مطابق رکھے گی، یعنی اچھی طرح سے لباس پہنے گی، صرف اپنی آنکھوں کو کھلا رکھے گی، اور اس کو بھی کھلا رکھنے کے مقاصد یہ ہیں کہ راستہ دیکھ سکے۔ جہاں مردوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت پیش آ جائے، مثال کے طور پر جیسے کسی سواری میں، ٹیکسی میں یا گاڑی میں، یا اسی طرح سے پلین میں یا ٹرین میں، یا کسی دینی اور علمی مجلس میں، یا کسی ضرورت کی جگہ، یا رشتہ داروں کے یہاں جانا ہے اور وہاں پر کوئی ضرورت پیش آ جائے، تو اس موقع پر حجاب کی حدود کی پابندی کرے گی، اور ظاہری طور پر اس کا دکھائی دینے والا لباس وہ نہیں ہوگا جو لباس اس نے اپنے گھر میں زیب تن کر رکھا ہو، یا جو لباس وہ شوہر کے لیے زیب تن کرتی ہے، یا وہ لباس جو خواتین کے حلقے میں زیب تن کرتی ہے۔ اس کا عورت کا جو ظاہری لباس ہے وہ جلباب یعنی بڑی چادر، یا بڑی چادر کی کوئی بھی فارم، جیسے ہمارے یہاں عبایا ہے، اسی طرح سے عورت کا لباس ہونا چاہیے۔ تو یہ عورت کا لباس ہے جس میں مرد اس کا شریک نہیں ہے۔ ظاہر ہے مرد نے جب گھر سے باہر نکلنا ہے یا گھر کے اندر رہنا ہے تو اس کے لیے لباس کے معاملے میں وہ پابندیاں نہیں ہیں جو عورت کے لیے۔ اصلاً لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول ہمیں بتائے ہیں، ہماری فطرت اور ہمارے مزاج اور ہماری ضروریات کے مطابق، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل درست پیدا کیا، اس میں کوئی کجی کوئی خلل نہیں رکھا، اسی طرح سے اللہ نے جو اصول بنائے ہیں وہ اصول بھی بالکل درست ہیں۔ اور حمد اس ذات کے لیے جس نے مرد اور عورت کی جدا جدا خصوصیات رکھی اور دونوں کے لیے جدا جدا اصول بھی بتائے ہیں۔ عورت کے حوالے سے جو دوسری اہم خصوصیت ہے اس کا گھر کے اندر رہنا، یعنی خانہ نشین ہونا۔ جیسے مرد کے لیے ایک دائرہ کار ہے، اس کے کام کرنے کی جگہ گھر سے باہر ہے، اسی طرح سے عورت کے کام کرنے کی جگہ گھر کے اندر ہے۔ تو عورت نے چونکہ بچوں کی پیدائش میں، ان کی پرورش میں، ان کی تربیت میں، پھر گھریلو امور انجام دینے کے لیے اپنا وقت گھر میں گزارنا ہے، تو
وہ گھر سے باہر جب نکلے گی ضرورت کے تحت ہی نکلے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاتون کے لیے، عورت کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ پورے گھریلو امور اچھے طریقے سے انجام دے سکے، تو ایسے میں کسی اور مددگار سے مدد لی جا سکتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ گھریلو امور نپٹانے کے لیے اگر ایک عورت اپنے لیے مددگار ضروری سمجھتی ہے تو دوسری طرف اسلام مرد کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ایک سے زائد شادیاں بھی کر لے، تو اس طرح سے اسے مددگار بھی مل سکتے ہیں اور دوسری طرف اسلام کا منشا بھی پورا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب عورت نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو اپنے ان حدود کی پاسداری کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور اپنا کام پورے ہوتے ہی اسے گھر واپس آ جانا چاہیے۔ مسلمان عورت کے شایان شان نہیں کہ وہ بے مقصد گھر سے باہر وقت گزارے۔ بدلے گی عورت تو بدلے جہاں، بدلے گی عورت تو بدلے جہاں، لے کر ہدایت کا عزم